السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بالوں کو کالا رنگ کرنا کیسا ہے، کیا معاملات ہیں اس کے۔ بالوں کو جو کالا رنگ کیا جاتا ہے، جیسے کہ بزرگ ہو جاتے ہیں، کوئی جس کے وائٹ بال ہو جاتے ہیں، تو کیا وہ بالوں کو کالا رنگ کر سکتے ہیں؟ کیا معاملات ہیں اس کے؟ اور دوسرا یہ کہ جو جوان لڑکے ہوتے ہیں اور ان کے نزلے کی وجہ سے وائٹ بال ہو جاتے ہیں، کیا وہ بالوں کو رنگ کر سکتے ہیں؟ تو جاننے کی کوشش کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں، کیا مہندی زیادہ بہتر ہے یا کالا رنگ بھی کر سکتے ہیں؟ کیا معاملات ہیں؟ چلیے سب سے پہلے موقف لیتے ہیں مفتی اکمل صاحب کا، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو۔ ہے کہ بالوں میں کالا خضاب لگانے کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تو اس کی ممانعت پر موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کالا خضاب استعمال کرے وہ برود قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا، یہ حدیثیں موجود ہیں۔ لیکن بعض علماء نے اس کی اجازت پر رحمت فرمائی، اس وجہ سے کہ بعض صحابہ کرام سے اور بعض نفوس قدسیہ سے، بزرگان دین سے کالا خضاب ثابت ہوا۔ لیکن جو ناجائز کہتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں، وہ اس میں تعویل یہ کرتے ہیں کہ وہ اصل میں جہاد کیا کرتے تھے، مجاہدین تھے، اس لیے انہوں نے اپنے بالوں کو کالا کیا کہ اگر وہ سفید بال کے ساتھ پہنچیں گے تو دشمن کی حوصلہ افزائی ہوگی، دشمن کو روب اور دبدبہ قائم کرنے کے لیے کہ کالی کالی داڑیاں، کالے کالے بال نظر آئیں گے تو لگے گا بہت سارے جوان لوگ لڑنے کے لیے آئے ہیں، روب اور دبدبہ قائم ہوگا، اس لیے مجاہدین کے لیے اجازت ہوگی، یہ کہتے ہیں۔ دوسرے جو ہے وہ اس کو جو اکابرین نے کیا اس کو مطلقاً وہ کہتے ہیں کہ مجاہدین کے لیے نہیں بلکہ ہر وہ شخص کے جو کسی لحاظ سے اتنا امپورٹنٹ ہو چکا ہو کہ اگر وہ سفید بال ہوں گے تو دین کا، مسلک کا، مکتب فکر کو نقصان ہوگا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کرنا صحیح ہے۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دلائل اس باب میں مختلف اور عمل پیرا ہونے والے بھی لوگ مختلف۔ ہم جو ہے، میں خاص طور پر ہم لوگ اس کو فالو کرتے ہیں جو اس کو منع کرتے ہیں، اس لیے میں کبھی داڑھی میں کالا خضاب نہیں لگاتا ہوں، میں مہندی یوز کرتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی دوسری سمت میں کوئی عالم دین ہے اور وہ کالا خضاب یوز کرتے ہیں تو ہم ان پہ تنقید بھی نہیں کرتے ہیں، نہ ہم انہیں یہ کہیں گے کہ یہ حرام کر رہے ہیں، نہ ہم انہیں یہ کہیں گے کہ ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس اپنی ایک شرعی دلیل موجود ہے۔ تو اب عوام الناس اس بات سے اچھی طرح سمجھ سکتی ہے کہ عوام الناس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ بغیر کسی صحیح رہنمائی کے کسی بھی عالم پر تنقید کر دیں۔ آپ اگر ان علماء کو فالو کرتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کالا خضاب استعمال کرنا منع ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ ان کو فالو کیجئے، لیکن دوسروں پہ اس لیے تنقید نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس اپنی شرعی دلیل کچھ نہ کچھ ضرور موجود ہوگی، خصوصاً جب وہ عالم دین ہو، خصوصاً جب کہ وہ مفتی۔ دوستو آپ نے مفتی اکمل صاحب کا موقف سن لیا، انہوں نے کہا کہ دلائل موجود ہیں، کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ جو ہے یہ جائز ہے اور اس کو کیا جا سکتا ہے، اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں حدیث ملتی ہے کہ جو بالوں کو کالا رنگ کرے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ تو یہ آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا مفتی اکمل صاحب نے۔ تو آگے چلتے ہیں، مفتی طارق مصطفیٰ صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ کو کالی مہندی لگانا جائز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بالوں کو کالا کرنے سے منع کیا ہے، صحیح حدیث میں اس کی مخالفت ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں سفید بالوں کو آپ کالا نہیں کر سکتے۔ البتہ علماء نے اس کی علت یہ بیان کی ہے کہ یہ تغییر خلق اللہ ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ شیطان نے کہا، قسم اٹھائی کہ اللہ میں ان کو فلا یغیرن خلق اللہ، ایسے کاموں کا حکم دوں گا کہ یہ تیری تخلیق کو، تیری فطرت کو بدل دیں گے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ حدیث میں سفید بالوں کو کالا کرنے سے جو منع کیا گیا ہے وہ اس لیے کہ آپ اپنی تخلیق کو چینج کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو یہ فطرت ہے کہ آپ کے بال سفید ہوں گے، ان کا کلر چینج ہوگا، تو آپ ان کو بلیک کر کے آپ بڑھاپے سے زبردستی جوان بننے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی جوان ہے نہیں مگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں جوان لگوں بالوں کو کالا کر کے، تو یہ تغییر خلق اللہ ہے، اس لیے حرام ناجائز ہے۔ ہاں 40 سال سے پہلے اگر کسی کے بال سفید ہوتے ہیں تو پھر علماء نے کہا ہے کہ چونکہ اس میں تغییر خلق اللہ نہیں ہے، حدیث میں جس بیس پہ منع کیا گیا ہے وہ وجہ یہاں نہیں پائی جاتی، کیونکہ 40 سال سے پہلے انسان جوان ہوتا ہے تو اس وقت بالوں کا سفید ہونا یہ بڑھاپے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ کسی بیماری کی وجہ سے، اور بیماری کی آپ اس کو چھپا بھی سکتے ہیں، اس کا علاج کے طور پہ بھی کلر لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح جہاد کے موقع پر
جو ہمارے فوج کے افسران ہیں ان کے لیے اجازت ہے، مجاہد کے لیے اجازت ہے کہ میدان جنگ میں وہ اپنے بڑھاپے کو چھپانے کے لیے بالوں کو کالا کر سکتا ہے تاکہ دشمن پہ رو پڑے۔ جیسے ریشم پہننے کی اجازت، ریشم مردوں پر حرام ہے مگر میدان جنگ میں ریشم پہننے کی اجازت ہے کیونکہ اس پہ تلوار زیادہ اثر نہیں کرتی، بیماری میں ریشم پہننے کی اجازت ہے۔ تو اسی طرح کالے بال کرنے میں اگر کوئی شرعی حکمت ہو، جیسے میدان جنگ میں نے بتایا کہ دشمن پہ رو پڑتا ہے، تو جہاد میں تو بہت ساری چیزوں کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ تو اسی طرح جو ہمارے جو افسران ہیں فوج کے یا ہمارے جو عام فوجی ہیں جو میدان جنگ میں لڑتے ہیں، افسران کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اکثر وہی بڑھاپے کو پہنچتے ہیں، انہیں کو ضرورت پیش آتی ہے کہ سفید بالوں کو کالا کرنے کی۔ جو رنگروٹ ہیں، جو جوان ہیں، وہ ان کے تو بال سفید ہوتے بھی نہیں ہیں، لیکن اگر کسی کے ہو گئے ہیں تو وہ دشمن پہ روپ ڈالنے کے لیے تاکہ دشمن کو یہ دیکھنے میں جوان لگے، اس کے لیے اس کی اجازت ہے۔ سو دوستوں آپ نے طارق مسعود صاحب کا بھی موقف سن لیا، انہوں نے کہا کہ تخلیق کو چینج کرنے کے جو ہے اس پہ منع کیا گیا ہے، جیسے کہ بوڑھا ہو چکا ہے اور وہ اگر اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، اپنے بڑھاپے کو چھپانے کے لیے اور جوان دکھنے کے لیے رنگ کرے گا تو یہ جائز نہیں ہوگا کیونکہ وہ دھوکہ دے رہا ہے لوگوں کو۔ یہ بات آپ کے سامنے مفتی طارق مسعود صاحب نے رکھ دی۔ اور جوان اگر بیماری کی وجہ سے 40 سال سے پہلے جس کے بال کالے وائٹ ہو جاتے ہیں تو وہ کالا رنگ کر کے چھپا سکتا ہے۔ تیسری بات انہوں نے کی کہ فوج کے سپاہی جو ہوتے ہیں وہ بھی اس چیز پہ عمل کر سکتے ہیں کیونکہ جوان دکھنا ہے، آپ مطلب سامنے اگینسٹ جو جس کے آپ نے لڑنا ہے اس کے لیے آپ کو دکھانا نہیں ہے کہ آپ کمزور ہیں، تو مطلب اپنے وائٹ بالوں کو آپ رنگ کر کے چھپا سکتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا طارق مسعود صاحب نے۔ آگے چلتے ہیں ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ اچھا سوال کیا کہ مارکیٹ میں بہت سی مہندیاں ہیں جو بلیک کلر کی آتی ہیں۔ دیکھیے بہت سے لوگوں کو پتا تھا کہ مسلمان مہندی نہیں مسلمانوں کے پاس مہندی حلال ہے اور وہ جو ہے دوسری چیز نہیں لگاتے، انہوں نے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے نیا کام کیا، کالی مہندی۔ دیکھیے کالا آ گیا تو پھر مہندی کو چھوڑ دیجیے، آپ کی تو مہندی کالی ہوتی ہی نہیں نیچرلی، مہندی لال ہوتی ہے اور اس کے لالی کو آپ بڑھانے کے لیے جو کچھ کر سکتے کیجیے جس میں وہ لالی رہیں گی آخر تک، مطلب لال سے وہ براؤن ڈارکش براؤن ہوں گے لیکن بلیک نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ بلیک ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا۔ کالا رنگ خضاب جس کو کہتے ہیں، ایسا رنگ جو کالا ہوتا ہے، جو انسان سر پہ لگاتا ہے جس سے انسان جوان دکھتا ہے، یا جوان اور اس بوڑھے میں جس کے بال سفید، فرق ممکن نہیں ہوتا ہے، ایسے رنگ کی ممانعت ہے۔ تو لہٰذا کالی مہندی صرف یہ ایک نام ہے جو مسلمانوں کو بیچنے کے لیے، کالا ہو گیا تو مہندی ہٹا دیجیے۔ الفاظ جو رسول اللہ نے جو بوٹی ملانے کی اجازت دی، وہ بوٹی لال نہیں کالی نہیں ہوتی تھی، اس بوٹی کے لگانے سے رنگ ڈارک ہوتا تھا مہندی کا لیکن کالا نہیں ہوتا تھا۔ تو لہٰذا آپ کو مہندی لگانا ہے، مہندی میں جو کچھ ملا سکتے ہو ملائیے جس سے وہ ڈارک ہوں گے، لیکن کالا اگر ہو جائے تو پھر وہ اگر مہندی بھی ہے ریئل مہندی اس کو کالا کچھ تو بھی کیمیکل ڈال کے نہیں لگا سکتے کہ اس لیے اس میں بلیک آ گیا، اور بلیک دھوکہ ہے، اس لیے کہ کوئی بھی انسان مہندی لگائیں گا تو کوئی بھی پہچان لے گا چاہے کتنی بھی ڈارک ہو، یہ آدمی کے بال سفید تھے اس لیے مہندی لگایا۔ اور اگر ایک انسان جو ہے کالا رنگ لگا لے تو ممکن نہیں ہوگا گیس کرنا جب تک کہ 2-4-5 دن پرانے بال نہ ہو جائے، جیسے نیچے کے نکلے بال دکھتے ہیں اوپر کے الگ، گیس نہیں کر سکتے۔ تو یہ دھوکہ ہے اور شریعت کسی بھی لیول پر کسی کو دھوکہ دینے اجازت نہیں دیتی، چاہے وہ کالے رنگ کے ذریعے ہو، چاہے وہ لینسز لگا کر لال پیلی کالی آنکھیں کرنے کا ہو چونکہ وہ بھی دھوکہ ہے، چاہے پھر نقلی دانت لگا کر وہ کرنے کا ہو، یا سرجری خامخواہ کے چہروں پر کرا کے چپٹی نہ کر تو نوکیلی کر دینا، نوکیلی زیادہ تھوڑی فلیٹ کر دینا فلاں ہے، تو یہ اس کی اجازت دیتا ہو نہ جسم کے کسی اعضاء کو چینج کرنے کی کہ تاکہ خوبصورتی بڑھے اور فلاں ہے، مجبوریاں بیماریاں الگ چیزیں، اس کے علاوہ اجازت نہیں یاد رکھیں۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک صحابی آئے جو کہ ایک جنگ کے اندر جو ہے ان کی ناک صاف ہو گئی تھی، مطلب جب وہ جنگ میں وار میں بچنے لگے دشمن کے تو چہرہ تو ہٹ گیا، تلوار گزری ناک نکل گئی، پوری ناک کٹ گئی ان کی۔ اب ظاہر سی بات ہے ناک جوڑنے کا کوئی طریقہ اس زمانے میں نہیں تھا، یا ہو سکتا ملی نہ ہو ناک، تو وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول میری ناک چلے گئی اب بہت عجیب دکھتا ہے، مطلب میں اس معاملے میں کیا کروں؟ تو کہا لگا لے ناک جو۔ تو اس زمانے میں چونکہ عموماً ناک اور انگلیاں بہت کٹتی تھی تو اس کے لیے عربوں نے ایک ٹیکنیک ڈیولپ کی تھی، وہ چاندی کی ناک بناتے تھے جس کو یہ ہڈی نکل جاتی تھی، یہ کٹنے سے ہڈی میں سوراخ ہوتا ہے جہاں سے ہوا جاتی ہے، تو اس میں ایک ہک ہوتا تھا، وہ لگا تو چاندی کی ناک لگا لیتے تھے۔ تو ایک دن وہ آئے کہ اللہ کے رسول چاندی کی ناک میں کیا ہوتا ہے جب گرم ہو جاتی ہے نا بہت بدبو آتی، چونکہ وہ مادے جو نکلتے ہیں اس میں بدبو زیادہ آتی، تو کیا میں سونے کی لگا؟ تو کہاں سونے کی لگا لے پھر جا۔ تو انہوں نے پھر ایک سونے کی ناک بنائی، تو پتہ چلا سونا مرد استعمال نہیں کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شکل میں ہو جیسے مجبوری کے دانت ہو سونے کی لگانا پڑے، مجبوری میں ناک ہے تو صاحب لگائے تو ناک، تو کہا سونے میں بدبو نہیں آتی جو چاندی میں آتی تھی ان کے، چاندی کی ناک میں، تو انہوں نے پھر سونے کی، تو یہ مجبوریوں کی شکل میں تھا، تو کوئی اس کو سرجری کے لیے نہ لے، پلاسٹک سرجری کر سکتے ہو صاحب چاندی کی سونے کی لگائی تو ہم پلاسٹک کی نیچرل کلر کی لگائیں، نہیں، وہ مجبوری تھی ان کی،
کہ وہ اگر کھلا رہے گا تو ڈائریکٹ ہوا جانے سے بہت نقصان ہو سکتا ہے, آدمی بہت بدنما دکھ سکتا ہے, لوگ بات نہیں کریں گے اسے. تو اس حد تک وہ نقلی ناک لگاتے تھے. لیکن اس کے علاوہ کوئی باڈیلی چینجز وداؤٹ مطلب ریزن کرنا شریعتاً درست نہیں. اس میں وہ بھی انکلوڈ ہے کہ آپ بال کالے نہ کریں اور دیگر چیز نہ کریں. دوستوں آپ نے ایڈوکیٹ فیض سعید صاحب کا موقف سن لیا. انہوں نے کہا کہ تخلیق کو چینج کرنا جو ہے جائز نہیں ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا رنگ کرنے سے منع فرمایا, جس کے اندر بوڑھے اور جوان میں فرق نظر نہ آئے. مطلب کولا لگا لیا اگر آپ نے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا آپ کی ایج کیا ہے. تو یہ آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا انہوں نے, اور بیماری کی وجہ سے اگر کوئی کرتا ہے تو جائز ہے. یہ آپ کے سامنے موقف ایڈوکیٹ فیض سعید صاحب نے بتا دیا. آگے چلتے ہیں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف لیتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. سوال ہے جی کہ اگر کسی مرد جس کی داڑھی اور سر کے بال 30 سال کی عمر میں ہی سفید ہو چکے ہوں, کیا وہ اپنی داڑھی اور سر کے بالوں کو کالے رنگ کے ساتھ رنگ سکتا ہے, یا اسے بھی مہندی ہی لگانی ہوگی؟ بہت کریٹیکل سوال ہے, اور یہ موسٹ آسکڈ کوسچن ہے اس ماڈرن ایرا کا. اور یہ وہ ایشو ہے جس کی وجہ سے کتنے لوگ بیچارے داڑیاں نہیں رکھتے, کہ ان کی داڑیاں بہت پہلے ہی سفید ہو چکی ہوئی ہیں. اب ان کو شرم آتی ہے, اگر ہم داڑھی رکھیں گے تو ہو سکتا ہے ہم اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے ہوں تو کوئی نالا لگے ہوئے یہ سورا ہی نال دے رہے, کوئی آنی پیڑی ہے سورا جا رہا ہے, یعنی وہ سسر ہے یا خاوند ہے. اس کی وجہ سے لوگ داڑھی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. میں نے الحمدللہ کتنے لوگوں کو اسی وجہ سے داڑیاں رکھوائی ہیں کہ بھائی آپ داڑھی کو کالے بال سے کالے رنگ سے رنگ سکتے ہیں. وہ احادیث کی غلط انٹرپریٹیشن کی گئی ہے, اور میں اس میں یعنی تفرد کا شکار نہیں ہوں. میں قرآن و سنت سے دلائل آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. دیکھیں اصولاً حدیث وہ ہے جو بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو, وہ داڑھیوں کو نہیں رنگتے, تم داڑھیوں کو رنگو. نبی علیہ السلام نے داڑیاں رنگنے کا حکم دیا ہے, لیکن یہ حکم واجبیت کے درجے میں نہیں ہے, افضلیت کے ہے. کیونکہ واجبیت کے درجے میں ہوتا تو جن صحابہ کرام کی داڑیاں سفید تھی تو وہ نعوذ باللہ حرام کے مرتکب ہوئے. جس طرح کہ جماعت المسلمین والوں کا عقیدہ ہے, وہ کہتے ہیں نہیں داڑھی رنگنا ضروری ہے, نہیں رنگیں گے تو آپ حرام کے مرتکب ہوں گے. کیونکہ ان کو تو صحابہ کرام تابعین کے جو افعال ہیں, ان کے جو اقوال اور اعمال ہیں, ان کی تو علی بے نہیں پتا. وہ تو بس وہ چند رٹی رٹائی چیزوں پہ جو مسعود صاحب لکھ گئے اس کے پر چل رہے ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. انس ابن مالک سے کسی نے پوچھا کہ کیا نبی علیہ السلام اپنی داڑھی اور سر کے بالوں کو رنگتے تھے؟ تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کو تو رنگنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, کیونکہ وفات کے وقت بھی آپ کے 20 سے زیادہ بال, 20 اس سے بھی کم بال تھے جو سفید ہوئے تھے کن پٹی پر. کن پٹی میں چند بال سفید ہوں, پوری داڑھی کالی. سر 63 سال کی عمر میں لیونر ایئرز کے اعتبار سے, اور 61 ایئرز کی ایج نبی علیہ السلام کی عیسوی اعتبار سے, اور داڑھی ساری کالی, کیونکہ کالی داڑھی خوبصورتی کی علامت ہے. نبی علیہ السلام اس کائنات کی خوبصورت ترین تخلیق ہے اللہ کی. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ چیز ہمیں امت تک میسج دی ہے کہ کالی داڑھی خوبصورتی کی علامت ہے. اس لیے اپنے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنائی ایسا کہ ان کی داڑھی سفید نہیں ہوئی. لہٰذا جن لوگوں نے خواب میں سفید داڑھی میں نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے نا, نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا ہوا. اب میں اس طرف نہیں جاتا, اور کہانیاں کھوڑ دیں گی. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اس میں بتایا کہ کون کون سی نشانی ہیں جن کے تحت نبی علیہ السلام ہوں گے, ورنہ آپ کے ذہن کا تخیل ہے وہ, ٹھیک ہے. اور کئی یہ کریٹیکل باتیں میں آج اس کو سکپ کرتا ہوں, پھر اور طرف بات چل پڑے گی. تو نبی علیہ السلام کو داڑھی رنگنے کی نوبت نہیں. چند صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو کہ یہ جو سفید بال ہیں کبھی مہندی رنگ کے دیکھے ہیں. ان احادیث میں تطبیق یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اکثر اپنی داڑھی کو نہیں رنگتے تھے, ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی, کبھی کبھار رنگ لیتے تھے. اس لیے انس ابن مالک جو 10 سال تک وضو کروا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام کے تو چند بال سفید تھے, ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. تو اگر یہ واجب ہوتا تو نبی علیہ السلام اپنے بالوں کو سفید نہ رہنے دیتے. یہ واجبیت نہیں ہے بلکہ افضلیت ہے. جس طرح کہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے اپنے کف میں شادی کرو, یہ واجب نہیں ہے, افضلیت ہے. اسی کی بنیاد پہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش کے شیعہ نے یہ فتنہ کھڑا کیا, اور چند بریلویوں نے, کہ سید کا غیر سید سے نکاح نہیں ہوتا. حالانکہ ایران میں سید غیر سید کا نکاح ہوتا ہے. امام خمینی کا جو داماد تھا وہ غیر سید تھا, خود وہ سید. اس وقت جو موجودہ ان کے مفتی اعظم ایران ہے خامنائی صاحب, ان کا اپنا داماد غیر سید ہے. اور یہ بھی یہاں والوں نے بتایا, ادروائز ضرورت نہیں ہے, ان کو تو دماغ میں بھی نہیں آتا کہ یہ بھی کوئی ہے.
کہ سید غیر سید کا کف ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، یہ ہمیں کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. ہیومن ڈگنیٹی میں سب لوگ برابر ہیں. باقی جو اسپیسیفک چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ، کہ سید کو صدقہ نہیں لگتا بخاری مسلم میں آتا ہے، وہ الگ چیز. تو نبی علیہ السلام نے بال اپنے نہیں کالے یا سرخ کیے، ضرورت نہیں تھی. کبھی کبھار مہندی لگا لی، بہت کم ایسے ہوا. المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے، امام شعبی کہتے ہیں، ایک امام شعبہ ہے نا، ایک امام شعبی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی کی زیارت کی ہوئی ہے. المستدرک الحاکم میں صحیح سند سے ان کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھے، یعنی سیدنا علی بھی داڑھی کو نہیں رنگتے تھے. اس طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کو کئی صحابہ کے بارے میں، طبقات ابن سعد میں کئی صحابہ، جابر بن عبداللہ کے بارے میں، کئی تابعین کے بارے میں آپ کو ملے گا کہ وہ ان کی داڑیاں سفید تھیں، سر کے بال سفید تھے، وہ نہیں رنگتے تھے. یہ بات اس چیز کا ثبوت ہے کہ صحابہ کرام اس کو واجب نہیں سمجھتے تھے. لہذا جماعت المسلمین نے جو فتنہ کھڑا کیا نا کہ سفید داڑھی رکھنے والا گناہ گار ہے، یہ غلط ہے. ورنہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحاب وہ اس کو سمجھتے تھے. جیسا کہ کف والا مسئلہ ہے، وہاں جماعت المسلمین والوں سے پوچھیں کہ جی یہ تو حکم ہے کف میں شادی کرو، تو پھر سید کا غیر سید سے شادی والا مسئلہ تو بالکل ٹھیک نکالا ہے، تو وہاں وہ کہیں گے نہیں نہیں یہ واجبیت نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی صحابہ کرام نے، خود نبی علیہ السلام نے بھی داڑھی کو کہ وہ والے بال سفید رکھ کے ثابت کیا کہ واجبیت کے درجے میں بالکل لائی نہیں کرتا. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ سیدنا ابو بکر کے والد تھے ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، نبی الاسلام کی خدمت میں پیش کیا گیا. 90 سال عمر تھی آلموسٹ. اسلام قبول کیا. جب جانے لگے تو نبی الاسلام نے ان سے فرمایا کہ ان کو کہو کہ اپنے داڑھی اور سر کے بالوں کو رنگیں اور سیاہ رنگ سے اجتناب کریں. اور اس حدیث میں الفاظ ہے کہ سر کے بال اور داڑھی کے بال ان کے سفیدی چمک رہی تھی. اب جو لوگ سیاہ رنگ کی مذمت کرتے ہیں وہ اس حدیث کو دلیل کے طور پہ لیتے ہیں. سر 90 سال کے بندے کو تو منع ہی کیا جائے گا نا کہ وہ کالے رنگ سے اجتناب کرے. اس حدیث سے پلی پکڑنا غلط ہے. اور اس میں کہا گیا ان کو ریڈ کلر سے رنگے، یعنی مادی کے رنگ سے. ایک اور حدیث ہے جس سے غلط رزلٹ لوگوں نے نکالا ہے، وہ سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ ہے، سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے جو کبوتر کے پوٹوں کی طرح اپنے آپ کو رنگیں گے. یعنی مراد جس طرح کبوتر کا پیٹ ہوتا ہے، یعنی داڑھی والا پورشن، کیونکہ باقی روایتوں میں داڑھی کا بھی لفظ ہے. اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. بولے اعوذ باللہ تعالی. ان کی نشانی نبی الاسلام نے بیان کی. اس حدیث سے کئی لوگوں نے دھوکہ کھایا. انہوں نے کہا جی اس سے تو پتہ چلا کہ جو داڑھی رنگ لے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہو گیا کہ وہ، حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک قوم آئے گی جس کی یہ نشانی ہوگی. اس عمل کو کنڈیم نہیں کیا تھا، ان کی نشانی بیان کی گئی تھی. جیسا کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ خوارج کی نشانی ہے کہ حلق کروائیں گے، سر مونڈیں گے. اب یہ نہیں ہے کہ جو سر مونڈ لے تو وہ خارجی ہو گیا. خود مولا علی مونڈتے تھے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے نا، مولا علی کہتے ہیں جب سے میں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی ہے کہ جس شخص کا ایک بال بھی غسل میں خشک رہ گیا اس کو عذاب دیا جائے گا، تو فرماتے ہیں 3 دفعہ میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، اور اپنے سر کے بال موڑ دیے. سیدنا علی اپنے سر پہ بال نہیں رہنے دیتے تھے غسل کی احتیاط کی وجہ سے. اور سیدنا علی وہ ہیں کہ جن کی فیور میں ہم خوارج سے ٹکرائے ہوئے ہیں اور وہ خود حلق کرواتے ہیں. اب کوئی نعوذ باللہ حلق والی حدیثیں حضرت علی پہ لگائے گا، لیکن یہاں پہ کتنے ظالم ہیں بریلویوں کے اندر خصوصاً، وہ تبلیغی جماعت والوں پہ وہ حدیث لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ گنج کرواتے ہیں تو خوارج کی نشانی ہے. یہ نہیں ہے کہ جو بھی گنج کروا لے تو وہ خارجی ہوگا. خوارج کی نشانی ضرور ہے. وہ تو سر سکھ بھی داڑھی رکھتے ہیں، تو اب یہ تو نہیں کہ جو بھی داڑھی رکھ لے وہ سکھ ہوگا، مسلمان بھی تو ہو سکتا ہے. لیکن یہ اس کے لیے جو اولو العلم قائما بالقسط ہے، اہل علم سچائی پر قائم، اللہ سے
ڈرنے والا, سچی بات کو ماننے والا, اس کی ترغیب دلانے والا. تو یہ سلف کا فہم اس کے بارے میں بالکل کلیئر ہے. اس میں آپ کو بتاؤں, امام طحاوی ہے المتوفا 321 ہجری, 34 صدی ہجری میں اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں, حنفی بھی ہیں. ان کی کتاب ہے مشکل الآثار, حدیث کی کتاب ہے. اس میں باقاعدہ انہوں نے اس حدیث کے اوپر بحث کی ہے اور لکھا ہے اس حدیث سے کوئی یہ رزلٹ نہ نکالے کہ سر اور داڑھی کے بالوں کو کالا کرنے والا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا, بلکہ یہ ایسی قوم کی نشانی ہے جو جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے کہ ان میں بھی یہ بات پائی جاتی ہوگی. اس بات کی وجہ سے وہ جنت سے دور نہیں ہوں گے, اپنے باقی کرتوتوں کی وجہ سے. عرض کر دیں کہ کون لوگ ہوں گے؟ میں تو بالکل واضح کہوں گا علماء سو ہوں گے. حقیقت بات ہے. ان پرانے بزرگوں نے تو نہیں بتایا, تو وہ ہمارے اس دور میں آپ دیکھ لیں علماء سو بھی ہیں, علماء حق بھی یہ کرتے ہیں, لیکن علماء سو بھی یہ کرتے ہیں جن کو ہر وقت ٹیشن ٹائٹ رہنے کا شوق ہے اور دین 2 نمبر بتا رہے ہوتے ہیں. سو دوستو سارے علماء کرام کا موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا, اور مقصد یہ ہوتا ہے علماء کرام کا موقف پیش کرنے کا کہ آپ ان کے ذریعے حق بات تک بآسانی پہنچ سکیں. تو آج کی ویڈیو سے آپ کے سامنے جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہی پتہ چلا ہے کہ آپ بالوں کو رنگ کر سکتے ہیں آپ مجبوری کے تحت, کہ اگر آپ جوانی کی حالت میں اگر کسی بیماری کی وجہ سے, نزلے کی وجہ سے آپ کے بال وائٹ ہو جاتے ہیں تو آپ رنگ کر سکتے ہیں. اور جنگجو جو ہوتے ہیں, سپہ سالار جو ہوتے ہیں, جو جنگ میں شریک ہوتے ہیں, تو ان کے بھی اگر وائٹ بال ہے تو وہ بھی اپنے بالوں کو رنگ کر سکتے ہیں. اور زیادہ ایجڈ جو ہو جاتے ہیں ان کے لیے مہندی ہے. آپ کے سامنے جیسے موقف سب کے کمپیریزن کر کے جو پتہ چلتا ہے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی, پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقے جاری میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت, دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو